فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری محمد ادریس ثاقب صاحب تشریف لے آندے نے اپنے خیالات دا اظہار فرماندے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، لمبا چوڑا خطاب نہیں، صرف تھوڑا جا سبق تواڈی اور میری محبوب شخصیت سید سبطین شاہ صاحب نقوی، استاد محترم قاری ظفر اللہ خان صاحب اور میرے فاضل بھائی مولانا عمر فاروق شاکر صاحب اور قاری محمد اسماعیل میر محمدی صاحب اور دیگر علماء کرام دی موجودگی صرف 5 تو 7 منٹ اندر میں تھوڑا آجا سبق سنانا ہے اپنی اور تواڈی اصلاح واسطے، تواڈے اور اپنے محبوب خطیب سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ دے درمیان اور تواڈے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن اتنی بات کہنا ضروری سمجھاں گا کہ میرے بزرگوں اور بھائیوں، انہاں خطابہ علماء واسطے دعا کریا کرو۔ رات مغرب تو بعد جدوں حضرت شاہ صاحب نے میں رابطہ کیتا ہے، ادوں بھی طبیعت دے اندر نقاہت، کمزوری اور طبیعت دی خرابی محسوس ہو رہی سی۔ آج جدوں ہن ملاقات ہوئی ہے تے پوچھیا تے دسن لگے بھی 2 دن ہو گئے نے، طبیعت کافی خراب ہے، دل دی تکلیف ہے، ان دے باوجود اتنا لمبا سفر اور شیخو پورا تقریر کر کے پھر تواڈی خدمت چ حاضر ہوئے نے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کو دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ساڈے محبوب خطیب سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ نو اللہ تبارک و تعالی مکمل شفا عطا فرمائے، اور جتنے بیمار نے اللہ تبارک و تعالی سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں تھوڑا جا سبق جو پیش کرنا ہے، نماز اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جس تو بغیر گزارا نہیں۔ کوئی کلمے دا دعویٰ کرے اور نماز نہ پڑھے، او بندہ اس بات نو ذہن نشین کر لے کہ کائنات دے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد کفر۔ جیڑے بندے نے جان بوجھ کے فرضی نماز چھڑ دیتی، اس بندے نے کفر کیتا ہے۔ اے میرے بزرگوں اور بھائیوں، میری بات نہیں، کائنات دے امام علیہ السلام دا فرمان ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، نماز اتنا اہم عمل ہے کہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی نو سوال کیتا ہے کہ میرے صحابی کی چاہنا ہے، سوال کر۔ آندا سونیا جنت دے اندر تواڈا ساتھ مل جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر کثرت دے نال سجدے کریا کر، نماز پڑھیا کر۔ نماز یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ جو اگر نماز ادا کیتی تے میرے بزرگوں اور بھائیوں حوض کوثر دا پانی نصیب ہوے گا۔ اگر نماز ادا کیتی، نماز پڑھی میرے بھائیوں تے جنت دا داخلہ ممکن ہے۔ اگر نماز پڑھی جہنم تو بچاؤ ممکن ہے۔ نماز اتنا عظیم عمل ہے، اگر نماز پڑھی تے میرے بزرگ اور بھائیو اللہ تبارک و تعالی نماز نو تیری اور میری نجات دا سبب بنا دے گا۔ اللہ جہنم تو بچاؤ دا سبب بنا دے گا۔ اللہ جنت دا داخلے دا سبب بنا دے گا۔ اللہ نبیاں صدیقاں اور شہیداں دا ساتھ اللہ رب العالمین نماز دی وجہ تو عطا کرے گا۔ لیکن نماز کیڑی نماز؟ جو نماز سنت دے مطابق نماز ہے۔ اگر ایک بندہ نماز پڑھ دے لیکن نماز پڑھ دے سنت دے مطابق نہیں، اخلاص بھی ہے دل دے اندر جناب، اخلاص موجود ہے لیکن سنت دے مطابق عمل نہیں، ان دی نماز ان دے واسطے نجات دا سبب نہیں۔ میں جڑی بات گزارش کرنا چاہنا، کسے دا دل دکھانا اور کیچڑ اچھالنا مقصد نہیں، خیر خواہی مقصد ہے۔ اور میں اپنی جو مسجد دے اندر تشریف رکھنے والے اہل حدیثاں نو بھی یہ بات گزارش کرنا چاہنا کہ اہل حدیثوں کدے وہ وقت ہوندا سی کہ لوگ تواڈیاں نمازاں
پڑھ کے اہل حدیث ہو جاندے سن، تہاڈیاں نمازاں ویکھ کے اہل حدیث ہو جاندے سن۔ اج تہاڈیاں مسجداں دے اندر بھی بڑی بڑی تیزی آ گئی، جس طرح رمضان مبارک قریب آ رہا ہے، ہر مسلمان دی اہل حدیث دی اللہ ماشاءاللہ بہت تھوڑے لوگ جنہ تو علاوہ اکثر دی کوشش ہوئے گی کہ اس جگہ تے چلیے جتے نماز تراویح جلدی پڑھی جائے، جتے جناب جلدی تو جلدی ٹائم ختم ہو جائے، ٹائم تو پہلے نماز مکمل ہو جائے۔ او میرے بزرگ اور بھائیو، جبکہ نماز جدوں پڑھی تے جڑی نماز سنت دے مطابق ہوئے گی وہ نماز ہی جناب جنت دا سبب بنے گی، جڑی نماز سنت دے مطابق ہوئی وہی جہنم تو بچاؤ دا سبب بنے گی، جڑی نماز سنت دے مطابق ہوئی وہی جناب حوض کوثر تو پانی پین دا سبب بنے گی۔ میرے بزرگ اور بھائیو، اگر نماز دے اندر اطمینان نہیں، جس طرح تہاڈیاں مسجداں، تہاڈیاں اہل حدیثاں دیاں مسجداں دے اندر بھی نماز تے اطمینان ختم ہو چکی ہے، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ ساڈیاں مسجداں دے اندر بھی رکوع اور سجدے بڑے تیز کیتے جا رہے ہیں، جبکہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے نو ویکھیا جیڑا بندہ جناب جلدی نماز پڑھی، نہ رکوع پورا کیتا، نہ سجدہ پورا کیتا، نہ قومہ پورا کیتا، اے جناب نماز پڑھی، فرمان لگے تو نماز تے پڑھی ہے، لیکن اگر تیری نماز اسی طرح ہی تو نماز پڑھدا مر گیا تے تو اس فطرت اس دین تے فوت نہیں ہوئے گا جو دین کائنات دے امام علیہ السلام لے کے آئے۔ انہاں سمجھایا کہ جب نماز پڑھے تیری نماز دے اندر اطمینان ہوئے، تیری نماز دے اندر سکون ہوئے۔ اور بھائیو، حدیث جو تساں کئی دفعہ سنی علماء کرام کولوں، خطباء کولوں، یاد دہانی کروانا چاہنا، کائنات دے امام تواڈے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد دے اندر تشریف فرمانے، ایک آن والا شخص آیا، ایک کونے دے اندر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے کائنات دے امام دی خدمت سے حاضر ہویا، آ کے سلام کیتے، میرے آقا علیہ السلام کو آیا، سونے نبی فرمائے ارجع صلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، واپس جا کے نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ جبکہ نماز پڑھ کے آیا، اے واپس گیا، جس طرح انہوں نماز پڑھنی ہوندی سی اسی طرح نماز پڑھ کے پھر واپس آیا، آقا علیہ السلام دی خدمت سے آ کے سلام عرض کر دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ارجع صلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا کے نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ جبکہ نماز تے پڑھ کے آیا سی نا، پھر میرے آقا علیہ السلام دا حکم منے، پھر جا کے نماز پڑھی، تیسری یا چوتھی دفعہ پھر آیا، آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، عرض کیتی سونیا جس طرح پڑھ سکدا سا اوویں پڑھے، مینوں اللہ دے نبی اس تو زیادہ اچھی نماز نہیں آوندی، سونیا سکھا دیو۔ غور کرو اہل حدیثو، کس نے کیا؟ ساری کائنات دے امام نے تعلیم دیتی ہے، تواڈے مقتدا پیشوا راہبر و رہنما نے تعلیم دیتی ہے اور سکھایا ہے۔ اے میرے صحابی، اے میرے امتی، جدو نماز واسطے کھڑا ہوئے، تیری نماز دے قیام دے اندر کھڑا ہے تے اطمینان ہوئے، پورے اطمینان نال قیام کرنے، جدو رکوع کرنے حتی تطمئن راکعا، تیرے رکوع اندر اطمینان ہوئے، جدو رکوع تو بعد کھڑا ہوئے، پھر جناب کے قومے دے اندر اطمینان ہوئے، تیرے سجدے اندر اطمینان ہوئے، پہلی رکعت مکمل کر کے اطمینان نال بیٹھ جا، جلسہ استراحت ادا کر۔ میرے آقا علیہ السلام نے سکھائے، میں جلدی نال چھلانگ مار کے اٹھنا جایا کر، جلسہ استراحت آقا علیہ السلام نے سکھائے کہ اطمینان نال بیٹھ کے پھر کھڑا ہو۔ آقا علیہ السلام نے پوری نماز دسی، اے میرے صحابی اس طرح اطمینان نال نماز پڑھنی ہے۔ اگر میرے بھائیو نماز سے اطمینان نہیں، اس نماز دا وہ نماز تیرے واسطے باعث نجات نہیں بلکہ باعث عذاب ہے، وہ نماز تیرے واسطے باعث پکڑ بن جائے گی۔ نماز اس طرح پڑھ اطمینان دے نال، بڑے سکون دے نال، رکوع اور سجدے اندر بڑی محبت دے نال پڑھیا کرنا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ جدو رکوع دے اندر بھی تو جناب اس طرح کہیں گا کہ یا اللہ مینوں معاف کر دے، اے دعا رکوع وچ بھی پڑھے گا، سجدے وچ بھی پڑھے گا، پتہ نہیں غفور الرحیم دی رحمت کدوں جوش وچ آ جائے تینوں معافی مل جائے۔ تے جڑا بندہ نماز دے اندر نہ رکوع پورا کرے، نہ قیام پورا کرے، نہ سجدہ پورا کرے، اپنی کمر برابر نہ کرے، غور کرنا بھائیوں، میں اپنی بات نہیں کردا، اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو ارشاد فرمایا،
میرے صحابہ دسو میں سب تو بڑا چور نہ دساں تانوں سب تو بڑا چور؟ ذرا غور کرنا، جلسے واسطے ٹائم نکال کے آن والے ہو، نیند قربان کرنے والو غور کرو، اللہ دے سونے نبی دا فرمان پیش کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابہ سب تو بڑا چور نہ دساں؟ جی یا رسول اللہ ضرور فرماؤ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ساری کائنات چ سب تو بڑا چور ہے جڑا نماز دا چور ہے۔ صحابہ نے پوچھا سونیا کس طرح؟ آقا نے فرمایا جڑا رکوع پورا نہیں کردا، سجدہ پورا نہیں کردا، جناب قیام پورا نہیں کردا، ہڈی اپنی جگہ تے پہنچ جائے، جناب کھڑے تیرے قیام دے اندر ہر ہڈی اپنی جگہ تے، ہر جوڑ اپنی جگہ تے پہنچ جائے، رکوع اندر بھی سجدے اندر بھی۔ اس واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا رکوع سجدہ نہیں نہ کردا وہ بندہ سب تو بڑا چور ہے۔ جڑا نماز پڑھ دیاں رکوع سجدہ پورا نہ کرے وہ تے چور ہے، تے جڑا پڑھدا ہی نہیں، جڑا نماز پڑھدا ہی نہیں، جلسہ تے سن واسطے آیا ہے لیکن صبح دی نماز نہ پڑھے وہ تے سوچے کتنا بڑا نقصان ہے۔ میرے بزرگ اور بھائیو اس واسطے نماز دے اندر اطمینان پیدا کریے، نماز دے اندر سکون پیدا کریے، نماز بڑے اطمینان نال پڑھیے۔ اور جڑے بھائی نماز نہیں پڑھ دے وہ اپنی نماز دی سستی ختم کرو۔ آخری دو حدیثاں سنا کے بات ختم کرن لگا۔ کائنات دے امام تواڈے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑے بندے نے عصر دی نماز، جڑے بندے دی عصر دی نماز فوت ہو گئی، نماز رہ گئی، آپ نے فرمایا اوندا اتنا نقصان ہو گیا جس طرح اوندا مال، اوندا حل، سوندے رشتہ دار، گھر بار سب کچھ تباہ ہو گیا، اتنا نقصان ہو گیا۔ اور صحیح بخاری دی حدیث ہے بھائیو، حدیث ہے اللہ دے سونے نبی دا فرمان ہے جڑے بندے نے بغیر کسے شرعی عذر تو عصر دی نماز چھڑ دیتی، آقا فرماندے نے دے پچھلے سارے عمل ہی ضائع ہو گئے۔ اتنا بڑا نقصان۔ اس واسطے بھائیو میں تے گزارش کی تھی، میں تے سبق سنایا ہے، اللہ دے گھر اندر بیٹھ کے، اللہ دے دربار چ بیٹھ کے وعدہ کرو کہ آج تو بعد انشاءاللہ فرضی نماز نہیں چھڑنا گے انشاءاللہ۔ اور جتنے بھائی نماز دے اندر سست نے سستی ختم کرو، تے جتنے رشتہ دار نماز نہیں پڑھ دے انہاں سارے نماز دی تبلیغ کران گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر دے اندر بھائیو ایک اعلان ہے اور بڑا ضروری اعلان ہے۔ 18 تاریخ نو یعنی ہے ہفتے نو 18 مئی نو بڑا عظیم الشان ایک پروگرام ہو رہا ہے۔ میں مولانا عبد الرحمان صاحب نے بھی گزارش کیتی ہے کہ اس پروگرام دے اندر سارے بھائی شامل ہوو۔ توحید سیمینار ہے جس دے اندر جڑے لوگ توحید نو جان دے نہیں تے توحید دا نام لے کے لوگاں نو شرک سکھا رہے نے، انہاں دا سارے اعتراضات، انہاں دے مغالطیاں دا جواب دیتا جائے گا۔ لاہور ایوان اقبال دے اندر عظیم الشان پروگرام ہے، مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب انشاءاللہ مفصل توحید دے موضوع تے انشاءاللہ اشکالات دے جوابات دیں گے۔ 18 مئی بروز ہفتہ بعد نماز عشاء ایوان اقبال لاہور دے اندر سارے بھائی ٹائم کٹن دی کوشش کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔